اس میں کسی کو اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے کسی بھی اجنبی سے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، جب علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے تک پہنچے تو جا کے بیٹوں سے کہنے لگے میرے یار سے ملاقات کرنی ہے۔ کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا میں فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ہم نہیں ملا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ کہا یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے لیکن میرے مذہب کے خلاف تو نہیں۔ کہا مجھے تو جاننے کی اجازت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دوست کی خیر خبر کا۔ نہیں، اب زندگی کی آخری گھڑیاں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں، وہ مرنے والا ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق جب کوئی موت کے قریب ہوتا ہے اسے کسی سے ملایا نہیں جاتا۔ اتنا کہ اللہ والے کو جلال آ گیا، فرمانے لگے اگر تو ہمیں اس سے نہیں ملنے دے گا تو جائیے، ہم کہہ کے جا رہے ہیں جب تک ہم ملیں گے نہیں یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا، دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ جب اتنا کہا نہ کہا جائیے بابا، ایسی باتیں تو بہت دیکھی ہیں۔ علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے۔ ایک دن نہیں، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن گزر گئے۔ اس کی سانس گلے میں اٹکی رہی، سانسیں نہ تھم رہی ہیں، نہ جسم سنبھل رہا ہے، آدھے جسم کی روح نکل چکی ہے مگر تن ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بیٹے پریشان ہے، اب پنڈت تانترک بلایا گیا تاکہ جلدی سے اس سے کہیں انکہیں ہو جائے اور اس کی زندگی جلدی سے ختم ہو، یہ جلدی سے پرلوک سدھار جائے۔ ساری کوششیں کی لیکن تمغے کے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک تانترک نے آ کے کہا تھا بتاؤ آخری وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بابا آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، ہم نے منع کر دیا تھا تو وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ہم نہیں مل سکتے تو یہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے۔ کہا جلدی کر، یہ کسی اور کا انتظار نہیں کر رہا، اسی بابا کا انتظار کر رہا ہے، ہو سکے تو بلا کے لائیے۔ اب اس کے بیٹے دوڑے دوڑے گئے۔ علامہ توسوی نے دور سے دیکھا بیٹے آ رہے ہیں، مسکرا کے کہتے کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت چلیے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ توسوی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس کے سرہانے گئے اور جا کے کہتے کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا بڑی پکی یاری تھی میری آپ سے مگر یاری کے پھل یوں تو نہیں دیے جاتے۔ جب سانسیں تھکنے لگی تھی میں تو نہیں چل سکتا تھا لیکن آپ تو چل سکتے تھے، میں تو نہیں مل سکتا تھا لیکن آپ تو مل سکتے تھے، کہ آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ مسکرا کے کہتے ہیں او یار میں تو تیرے دروازے تک آیا تھا، تیرے بیٹوں نے ملنے نہ دیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگا یار اگر اجازت ہو تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اپنا بنایا۔ جیسی کلمہ ختم ہوا ہے اس کی روح کف سے انسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ جب روح نکلی اللہ اکبر، آپ کہتے کہ بیٹوں سے ایسا کرو اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ جب بیٹوں نے اتنا سنا جلال آ گیا، کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو بابا، آج شام تک یہ ہمارے مذہب پہ رہا ہے، آج اسے اپنا بنا رکھے ہو آپ؟ نہیں، اس کو آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے مذہب کے مطابق اسے آپ کے حوالے کیا جائے گا، اس کا انتم سنسکار کیا جائے گا۔ بابا چھوڑ کے چلے آئے، لوگوں نے اس کو تیار کیا، چتا پہ لٹایا، آگ لگانے کے لیے کئی طرح کا گھی ڈالا گیا اور طرح کی کوششیں کی گئی لیکن آگ ہے کہ چاروں طرف لکڑیوں میں لگ رہی ہے لیکن اس کے بدن کے قریب لگی جا رہی ہے، بال کے قریب لگی جا رہی ہے۔ ہنگامہ ہو گیا، او یار اس کو جل جانا چاہیے تھا، یہ جلا کیوں لگی ہے؟ بات چلتے چلتے علامہ توسوی کے کانوں تک پہنچی کہ وہ جلایا جا رہا ہے لیکن جل نہیں رہا ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں اور تم نے جانا نہیں، یہ تو توسوی کا غلام ہے جو چل نہیں رہا ہے، پھر بتاؤ محمد کے غلام کو کیسے جلایا جائے؟ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھنگ کچھ، ہمیں تو لینے ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، لینے والے کیسے کیسے۔ دنیا بہلول دانا کو مجذوب کہتی ہے لیکن وہ مجذوب خدا کی قسم جنت کا سودا گر تھا، ہاں جو پیر سے مٹی کا گھر بنا کے۔ اور بادشاہ کی بیوی پوچھتی ہے بابا کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے جنت بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا 10 درہم میں۔ مٹھی بند کی دے دیے، لو بابا میری ہو گئی۔ فرمانے لگے ہاں گھر آ گئی۔
کہنے لگے آج میں دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے ایک مجذوب کو بیٹھے دیکھا بہلول دانا کو، وہ جنت بنا رہے تھے، میں نے 10 درہم میں خرید لی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہنے لگا تو نے 10 درہم فضول میں برباد کر دیے، یوں ہی تو نے خراب کر دیے 10 درہم، اور دھوکے میں آ گئی۔ فرمانے لگی مجھے اللہ والوں سے بڑا پیار ہے، ان کی زبان پہ بھروسہ ہے مجھے، اس لیے میں تو سودا کر کے آ گیا، دے آئی۔ تو ڈانٹ ڈپٹ کے جب سوئے نا ہارون رشید، جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں، جنت کے دروازے کے باہر گھوم رہے ہیں۔ ایک محل پہ نگاہ پڑی، اس پہ لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون۔ تو اندر جانے کی کوشش کی، دربان نے روک دیا، کدھر جا رہے؟ جنت میں۔ کیوں؟ میری بیوی کا۔ کہا بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے، بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے، اور اس میں مالک کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ کھل گئی، صبح اٹھائی سواری پہنچ گئے، پھر وہی اللہ والا، وہی گھر، وہی مٹی۔ کیسے آئے؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کیسے؟ کہ جنت کے، بیچیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ کہا کتنے میں؟ فرمانے لگے یہ کٹورا لے، اسے ہیروں سے بھر، تب میں تجھے یہ گھر دوں گا۔ جب اس نے کہا آپ نے زبیدہ کو 10 درہم میں دے دیے، مجھے کٹورا بھر کے ہیرے؟ فرمانے لگے وہ بن دیکھے ایمان لائی تھی، تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے، تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے۔ کہنے لگے بابا کرو گے کیا؟ اللہ والوں کی کہانی عجیب ہوتی، لنگر چل رہا ہے، دیکھا ہزاروں لوگ کھا کے گئے، اور انشاءاللہ یہ لنگر صبح قیامت تک چلتا رہے گا داتا صاحب۔ لیکن اس میں کمی آ سکتی ہے، کمی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں گے لنگر چل رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجذوبہ کو کیا کام؟ اس نے بھر کے جب کٹورا دیا نا، آپ نے اٹھایا اور دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں ڈالے، آپ نے دیکھا کہ دریا کے اس پار بیٹھا ہوا ایک غریب مچھلی پکڑ رہا تھا۔ وہ ہیرے لے کے مچھلی اپنے منہ میں، ایک ہیرا لے کے اس کے جال میں آ گئی۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں، ان کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی ہے، لیکن اعتقاد ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے۔ اللہ والوں کو خدا نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ اگر یہ کسی سے یاری سچی کر لیتے ہیں، پھر خدا کی قسم ہاتھ چھوڑا نہیں کرتے، ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں، جا کے جنت میں چھوڑا کرتے ہیں، جنت میں چھوڑا کرتے ہیں، ہاں جنت میں جا کے ہاتھ چھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی نظریں اور ان کی عطا، خدا کی قسم ان کے راز اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی ان کے راز جانتا ہے، اور خدا کے سوا انہیں کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس کے بندے ہیں اور ان کے راز وہی جانے، کتنی پاور ان کی مٹھی میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، ولی یوں ہی نہیں بنا کرتے ہیں، ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، یہ ذہن میں بات رکھیں۔ آج تعجب ہوتا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے علامہ شوکت صاحب اتنے بڑے عرس میں، اللہ کا شکر ہے قوالی نہیں جلسہ ہو رہا ہے، ہاں یہ خوشی کی بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ اکثر تاریخوں کے لیے فون آتے عرس ہے، میں نے کیا بھائی؟ کہتا کل مقابلہ ہے اور اگلے دن جلسہ، تو ہم تو تاریخ نہیں دیتے، یہ تماشے غلط ہے۔ کبھی ان اللہ والوں سے پوچھو دین کیسے پہنچا، تمہارے مزار کیسے بنے؟ انہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے لوگوں کی اصلاح کی ہے، کئی دل کے فاقے کیے ہیں، تب جا کر کے ان کو رب کا قرب حاصل ہوا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے ڈانس بھی کرتے رہیں، ولایت بھی مل جائے، اور کوئی تیرے گھر کی کھیتی تو نہیں کہ جو چاہے سر پہ پکڑی رکھ کے ولی بن جائے، اور یار لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ ہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تب خدا کا قرب ملا کرتا ہے۔ ہم نے زندگی نہیں دیکھی اللہ والوں کی، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، آج اللہ معاف کرے پیر بھی ایسے ہو گئے، ہمیں تو مرید بھی وہی پیارا لگتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے، اور غریب سے تو کوئی ہاتھ ملانے تیار نہیں۔ بڑی بڑی خانقاہیں میں نے کچھ ایسی دیکھی ہے، اللہ معاف کرے، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں، بس کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسی خانقاہیں دیکھی ہے جہاں پہ غریب آیا تو بیٹھا دو باہر، اور اگر امیر آیا مرید تو حضرت خود نکل کے استقبال کرنے باہر جا رہا ہے، پیسے والا آیا ہے۔ کیوں؟ اس غریب کی عزت نہیں جسے پیر کے نیچے بیٹھا دیا، اس کا اپنا وقار نہیں جس سے گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے،
وہ ہماری نظریں دل پہ نہیں جیب پہ ہوتی ہیں. خدا کی قسم پیر وہ مت تلاش کر جو جیبیں دیکھ کے مرید کرے، پیر اس کو تلاش کر جو تیرا دل دیکھ کے تجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ایسا پیر جب تلاش کرو تو بریلی کی زمین پہ نظر آئے. دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کہتے ہیں. ہاں کسی نے کہا تھا متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر سنے تقویٰ کیسا تھا. مرید آ گیا، حضرت جی کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں. توجہ ہے ارباب نمبر کی دعا. سمجھ رہے ہیں نا میری زبان آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. کہنے لگا حضرت یہ کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں. سرکار مفتی اعظم ہند نے تعویذ بنایا. کاغذ کے دو ٹکڑے ایک حصے میں تعویذ بن گیا. آپ نے تعویذ لپیٹا، مرید کو دے دیا اور وہ ذہن سے اتر گیا کہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا. آپ نے تعویذ دے دیا، مرید نے لیا، چلا گیا. 3 مہینے کے بعد مرید واپس آیا. کتنے؟ 3 مہینے. اور ذہن میں رکھنا یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں. کتنے مہینے بعد؟ غور سے سنیں. کتنے؟ 3 مہینے کے بعد مرید آیا. جیسے سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں آیا، کہا حضرت نے فرمایا خیریت ہے؟ کہا جی خیریت ہے. جب سے آپ کا تعویذ ملا ہے سکون ہی سکون زندگی میں ہے. مسکرا کے کہنے لگے تجھے تو سکون ہے، لیکن جب سے تو گیا ہے اختر رضا کی نیند، جب سے تو گیا ہے مصطفیٰ رضا کی نیند اڑ گئی ہے. اتنا سنا یار مرید تھا، تڑپ گیا، رو کے کہنے لگا حضور کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. سرکار بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی؟ کہا سنو تم کاغذ لے کر کے آئے تھے. کہا جی حضور لایا تو تھا. کہا آدھے کاغذ کا تعویذ بن گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا. کہتے 3 مہینے ہو گئے، مصطفیٰ رضا اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور تیرے انتظار میں ہے. جب تو آئے گا تیری امانت لوٹائی جائے گی. خدا کی قسم یہ ان کا تقویٰ تھا کہ شفا ان کے ہاتھ کے اشاروں کی منتظر رہا کرتی. وہ کاغذ کی حفاظت کرتے تھے. عجیب حال ہے تو ان کا، جدھر منہ اٹھائی چل پڑی. حالت دیکھی حضرت، جتنا نمازوں کا پابند ہوگا کہیں سے کچھ نہیں آتا، مسجد نہیں پڑا رہتا ہے. تو ہماری قوم کو اگر کوئی ننگا مل گیا نا، ننگا جس پہ کپڑے ہی نہ ہو، تو ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں. بہت پہنچا ہوا بھائی کہ نمبر بھی دے کے جا، پتہ بھی دے کے جا. اتنے پہنچے ہوئے کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے. یہ مزاج ہمارے. تو یار اللہ والوں کی پہچان کیا کرو، مجذوبوں کی بھی اپنی پہچان ہے. فرمایا گیا اگر کسی کا پتہ لگانا ہو یہ اصل مجذوب ہے یا کوئی پگلا ہے، فرماتے ہیں اس کے پیچھے مصطفیٰ کا نام لے دو، یا حضور پہ درود پڑھ دو، یا حضور کی حدیث پڑھ دو. فرماتے ہیں اگر پیٹھ گھما دے تو سمجھ لینا سچا مجذوب ہے. لیکن آج ہے کیا؟ جو کبھی مسجد نہ گیا پہنچا ہوا، جس نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا بہت پہنچا ہوا. خدا رہا اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرو. ہاں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بس کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ان کی زندگی کا تقویٰ دیکھو. ایک کاغذ تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھا. آج مجھے بتا تو صحیح، یہی جلسے میں موبائل گر جائے، جمعے کے دن مسجد میں پرس گر جائے، خیر نہیں پھر مل نہیں سکتا. اللہ ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو دے دے. مگر گرنا بڑی بات. رکھ کے دیکھ لو 100 روپے اور ایک چکر فیلڈ کا لگا لو، پھر ڈھونڈنا مل جائیں گے. ہم تو گری پڑی چیز کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. نہیں، کسی کا ناجائز ایک بھی لقمہ نہ کھا، 1 روپیہ ناجائز کا استعمال نہ کر. توکل اللہ پہ رکھو. تنگ دستی بھی ہو نا تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا. حلال کی روزی تلاش کرنا، حلال رزق کے لیے نکلو. جب کوئی بھی بندہ حلال روزی کی نیت کر کے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پہ اس جانے والے کو نیکیاں عطا فرمایا ہے.